Ulit tadi. Karena tumi karena باقی نسبت استخار الذي وقع حضرات اکرم معزز اساتذہ کرام اور گلشن معین عند آج کی اس باوقار کے محفل میں موضوع خطابت حالات حاضرہ اور قرآن زمانہ آج بھی قرآن ہی سے پیش آئے گا زمانہ آج بھی قرآن ہی سے پیش آئے گا میٹے کی ظلمت شر کو سورہ جب آئے گا حضرات ہر دور میں حق و باطل کی کشمکش رہی ہے باطل زیب ہوا ہے اور حق و بلندی و بردہ گری ہے باطل طاقتیں اگرچہ ظاہراً طاقتور ہوں لیکن ہر دور میں انہوں نے ناکام دیکھا ہے اس دور میں بھی باطل نظریات طاقت ظاہراً قوی ہیں اگر اہل حق کی پیروی کریں اور حق کو لازم پکڑیں جو کہ قرآن اور سیرت طیبہ کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکت سے مبین امید و یقین ہے کہ حق غالب ہوگا اور باطل تحریر ہوگا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حضرات قرآن جو کہ ساری انسانیت کے ہدایت کے لیے آیا ہے جس سے ہر فرد بشر کو استفادہ کرنا چاہیے تھا لیکن اسے فیض حاصل نہیں کیا گیا جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ ہر جگہ اہل اسلام کہے جانے والے زیر ہو رہے ہیں اور باطل کے سامنے جنگی ہم کر رہے ہیں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اہل اسلام تھوڑے تھے لیکن یقین محکم اور عمل پہ محکم استقامت بنے ہوئے تھے تو کامیاب اور بمراد تھے اس لیے نبی علیہ السلام نے ان سے ایسے موقع پر کہا جب حالت دشوار اور ناگفتہ کی تھے اور جب دشمنوں کے لشکر چاروں طرف سے مسلط ہوئے اور مدینہ کو گھیر لیا گیا تھا اور یہ لگ رہا تھا کہ اسلام کا دم واپسی ہے اور اس کے لیے بقا مشکل ہے اور کڑے میں منہ کو آ رہے تھے اور آنکھیں تنہا گئی تھی اس وقت نبی یہ کہہ رہے تھے جب کہ پیٹ پر وہ پتھر بھرے ہوئے تھے فاتح گزر رہے تھے فرما رہے تھے عراق فتح ہوگا شام فتح ہوگا یمن فتح ہوگا یہ اس ایمان کا نتیجہ تھا جو اللہ پیغمبروں کو دیتا ہے اور پیغمبروں کی جھوٹیوں کے صدقے میں صحابہ کو دیتا ہے اور صحابہ کی کوششوں کا نظارہ کر کے تابعین کو دیتا ہے یہ ایمان نسل بعد نسل اللہ کے نیک بندوں میں منتقل ہوتا ہے اور ان کے ایمان کی چنگاریوں سے روشنی ہوتی ہے اور امت کو انہی سے ہمیشہ آگ ملتی ہے انہی سے شعلہ ملتا ہے جس سے دوبارہ ایمان فروزہ ہوتا ہے یہ سلسلہ ہے جو اللہ کی طرف سے قائم ہے جو کچھ بھی ہے اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے صاف سمجھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ امریکہ طاقت پر ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ یورپ روس اور چین کے پاس طاقت ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ ہندوستان میں اقلیت کے پاس طاقت ہے اور یہاں ایک بڑی فوج و پولیس ہے اس کے پاس طاقت ہے حالات نہیں بدل سکتے تو خدا کی قسم تم کافر ہو تم مشرک ہو تو خدا کی قسم تم کافر ہو مشرک ہو تو خدا کی قسم تم کافر ہو تم مشرک ہو تمہارا ایمان سچ ہو چکا ہے حالات کتنے بگڑے ہوئے ہوں تلواروں کے نیچے بندوقوں کے سائے میں توپ کے دہانے پہ کھڑے ہو رب خدا کی قسم ایک منٹ کے لیے بھی مت سوچنا کہ اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت ہے طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس وقت چاہے گا جیسے چاہے گا قرآن اس سے شروع بھرا ہوا ہے افسوس افسوس کے مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں قرآن کو تراویح میں سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں قرآن کو انہوں نے برکت کی کتاب سمجھ لیا قرآن کو انہوں نے یوں سمجھا کہ تعویذ کی کتاب ہے گنڈوں کی کتاب ہے جھاڑو کی کتاب ہے یہ صرف ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے قرآن اتارا گیا تھا ہدایت کے لیے قرآن دستور ہے قرآن قانون ہے قرآن ہدایت نامہ ہے قرآن بشارت ہے قرآن ایک روشنی ہے قرآن کے ذریعے سے تسکین ملتی ہے قرآن سکینت ہے قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے قرآن ایک انقلابی طاقت رکھنے
والے کتاب ہے قرآن ایک معجزہ ہے، ایک معجزہ ہے، جیسے معجزہ حضرت صالح کو دیا گیا اونٹنی کی شکل میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا لاٹھی کی شکل میں، ید بیضا کی شکل میں، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اپنے گھوڑے کی طاقت کی شکل میں اور مبینہ کی شکل میں، ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ